الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامیات کلاس 9 لیکچر نمبر آج ہمارا 21 ہے. الحمدللہ ہم نے سورہ انفال جو تھی وہ مکمل کر لی تھی. تو موضوعاتی مطالعہ بھی ہمارا ساتھ چل رہا تھا. موضوعاتی مطالعے میں سے لاسٹ جو سوال تھا چوتھے چیپٹر کا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قرآن نے کیا وعید سنی ہے، یعنی اس کے اندر ایک آیت کا ترجمہ لکھنا ہے. تو اس سے پہلے ہم نے زکوٰۃ کے متعلق بتایا، لوگوں اصطلاحی معنی زکوٰۃ کی اہمیت و فرضیت قرآن حدیث دونوں سے بتائی. پھر مصارف زکوٰۃ ہے، مصارف زکوٰۃ وہ بتا دیے سورہ انفال سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر انما الصدقات للفقراء کے اندر. آگے سوال ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قرآن نے کیا وعید سنائی ہے. قرآن پاک کی آیت ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو اپنے پاس جمع کیے رکھتے ہیں، یعنی سینت کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یعنی ایک ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو آدمی سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو آگے فرمایا قیامت کے دن سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا. تو گرم کیے جانے کے بعد جس سے ان کے چہروں کو، پہلوں کو، پشتوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جسے تم کیا کرتے تھے، جمع کیے رکھتے تھے. کیا ہے؟ یہ وہ خزانہ ہے جسے تم لوگ جمع کیے رکھتے تھے. تو یعنی یہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. یعنی اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو اس کے اندر انسان کو اس سے زکوٰۃ نکالنا چاہیے، جس سے انسان کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے. لغوی معنی بھی یہی تھا اس کا کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک کرنا، نشوونما پانا، بڑھوتری، مختلف اس کے الفاظ معنی ہیں. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم اپنے یعنی یقین ہے کہ ہم جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارا مال پاک صاف ہو جاتا ہے، اس میں برکت ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر بھی وہی بتایا گیا، اگر ہمارے پاس سونا اور چاندی ہے یا پیسے، ہم ان کو جمع کر کے رکھتے ہیں، بار بار گنتیاں کرتے ہیں، لیکن اس میں سے اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو کیا ہے، وہی سونا اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. جہنم کی آگ میں جمع کرنے کے بعد اس سے ہمارے چہروں کو، پہلوں کو، پشتوں کو داغا جائے گا. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے اس سے زکوٰۃ نہیں دی، جو اللہ کا حصہ تھا اس سے وہ نہیں نکالا. دوسری حدیث بھی سنا دوں، جس طرح کہ پہلے ایک حدیث بتائی تھی کہ زکوٰۃ کے فرضیت و اہمیت کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں کے ہاتھوں میں کنگن دیکھے سونے کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ تمہیں جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ مطلب کیا ہے، اگر ہمارے پاس سونا ہے، چاندی ہے، یا پیسہ ہے، یا مال تجارت کا کچھ سامان پڑا ہے، تو اس کے اندر جو ہمارا زکوٰۃ کا حصہ بنتا ہے تو اس میں زکوٰۃ 2.5% فرض ہے. سال مکمل ہونے کے بعد صاحب استطاعت پر، جس کے پاس جو صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے. تو ورنہ یہ وعید اس کے لیے ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قرآن نے کیا وعید سنائی. یعنی سونے اور چاندی کو اگر ہم جمع کر کے رکھتے رہیں گے تو یہ ہمارے لیے عذاب ہوگا، یہ ہمارے لیے وبال ہوگا. جس طرح کہتے ہیں کہ انسان کا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں اس پر مسلط کیا جائے. ہم آگے کس منہ سے جائیں گے، کیسے جواب دیں گے؟ تو یہ ہے قرآن مجید کی آیت کہ جو لوگ سونا اور چاندی اپنے پاس جمع کیے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں. کیونکہ قیامت کے دن سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، جس سے ان کے چہروں، پہلوں اور پشتوں کو کیا کیا جائے گا، داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جسے تم کیا کرتے تھے، جمع کرتے تھے. حدیث ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ. تو کیونکہ سورہ انفال بھی ختم ہو گئی، موضوعاتی مطالعہ بھی ہمارا 4 چیپٹر مکمل ہو گئے جو ہمارے 9th کے سلیبس کے اندر تھے. سورہ انفال اور 4 چیپٹر موضوعاتی مطالعے کے اور 10 حدیثیں تھیں. تو ان 10 احادیث میں سے پہلی حدیث جو ہے ہماری وہ ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار. یعنی اعمال میں سب سے فضیلت والا عمل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا. اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے اس کے اندر.
وافضل الدعاء الاستغفار، اور بہترین دعا استغفار ہے۔ یعنی انسان جب دعا مانگتا ہے، دعا میں سے سب سے زیادہ کثرت سے جو کرے گا وہ استغفار کرے گا۔ کیوں؟ استغفار انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ تو افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، اعمال میں سب سے فضیلت والا عمل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وافضل الدعاء الاستغفار، اور بہترین دعا استغفار ہے۔ اعمال میں سب سے فضیلت والا اور بہترین دعا استغفار ہے۔ کیا ہے بہترین دعا؟ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، اعمال میں سب سے فضیلت والا عمل کیا ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وافضل الدعاء الاستغفار، اور بہترین دعا کیا ہوگی؟ استغفار ہوگی۔ دیکھو عنوان، اس حدیث میں دو چیزوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، افضل عمل، دوسری بہترین دعا۔ افضل عمل کیا ہوگا اور بہترین دعا کیا ہوگی؟ حدیث کی تشریح ہم قرآن سے کر رہے ہیں، جو بتایا گیا ہے اعمال میں سب سے فضیلت والا عمل اور دعا میں بہترین دعا کیا چیز ہے؟ استغفار۔ تو پہلی حدیث کی روشنی، حدیث کی تشریح قرآن سے دیکھیں، اے لوگو تم صرف اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس میں افضل الاعمال فضیلت والا عمل ہے، یعنی صرف اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے۔ اس کے اندر یہی کہا جا رہا ہے اللہ کے غیر کو، یعنی معبود برحق اللہ کی ذات کو ماننا ہے، اللہ کے غیر کو کوئی اس کی عبادت نہیں کرنی، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، نہ اللہ کی صفات میں۔ آگے اے لوگو تم صرف اپنے رب کی عبادت کرو۔ دوسری آیت ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ استغفار کی اہمیت، یعنی یہاں بتایا گیا نا سب سے فضیلت والا عمل تو لا الہ الا اللہ ہے۔ پہلی آیت بتی اے لوگو صرف تم اپنے رب کی عبادت کرو، یہ افضل عمل لا الہ الا اللہ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ آگے کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ استغفار کی اہمیت کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ یہ تھی قرآنی آیات، یعنی حدیث کی تشریح قرآن سے کر دی۔ پہلا کیا ہے؟ اے لوگو تم صرف اپنے رب کی عبادت کرو۔ دوسری کیا ہے؟ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ استغفار کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اے لوگو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ حدیث کی تشریح حدیث سے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو تو وہ شخص جنت میں جائے گا، یعنی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ دوسری حدیث ہے جو شخص بھی اس حالت میں مرا کہ اس کی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں جائے گا، یعنی کبھی زندگی میں نہ اللہ کی ذات میں شریک کیا، نہ صفات میں، نہ صفات کے تقاضوں میں، تو داخل الجنہ، تو حضور فرما رہے ہیں وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تیسری حدیث ہے اچھا انسان تو وہ ہے جس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کر لے، یعنی سب سے بہترین شخص بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ جا کر کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ کیوں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کیونکہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ کیا؟ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہے یہ زکوٰۃ کے متعلق، یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قرآن نے کیا وعید سنائی۔ اور احادیث میں سے پہلی حدیث جو تھی افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار، تو اس کے اندر کیا بتایا گیا؟ یہ ترجمہ لکھنا ہے۔ اس حدیث میں دو چیزوں کی فضیلت بیان، افضل عمل اور بہترین دعا۔ حدیث کی تشریح قرآن آیات سے 3 آیتیں بتائی ہیں، آگے حدیث کی تشریح حدیث سے یہ 3 حدیثیں بتائی ہیں۔ یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا یہ مکمل ہوا۔ تو یہ زکوٰۃ کے متعلق
جو قرآن کی آیت تھی والذین یکنزون الذھب والفضہ، اس کے اندر جو وعید سنائی گئی ہے اس کا ترجمہ ہے، آگے حدیث ہے، اس کو صحیح طریقے سے دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارا جو اسلامیات کا جو ٹاپک تھا یہ اس کے متعلق موضوعاتی مطالعے میں سے وہ بھی مکمل ہو گیا۔ آگے ہم نے 10 حدیثیں پڑھنی ہے، آج پہلی حدیث ہوگی، انشاءاللہ کل سے دوسری حدیث سے سٹارٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔